BA فائنل اردو کلاس میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ ہم اردو ادب کی تاریخ کے حوالے سے گفتگو کر رہے تھے۔ اس سے پہلے دکن میں اردو شاعری کے ارتقاء کے حوالے سے گفتگو کی جا چکی ہے۔ آج ہم شمال ہند میں اردو شاعری کے آغاز سے متعلق گفتگو کریں گے۔ اردو زبان جیسا کہ آپ جانتے ہیں شمال ہند میں پیدا ہوئی، لیکن کچھ سیاسی حالات ایسے تھے کہ یہ زبان شمال ہند سے دکن کی طرف سفر کرتی ہے اور وہاں ایک طویل عرصے تک اس میں ادب تخلیق کیا جاتا ہے، جس کی تفصیل آپ کے سامنے پیش کی جا چکی ہے۔ لیکن جو زبان شمال ہند میں پیدا ہوئی اس میں اس دوران یعنی کہ 18ویں صدی سے قبل تک اردو شاعری کی وہ روایت قائم نہ ہو سکی جو دکن میں قائم ہوئی۔ اس کے کئی اسباب ہیں۔ حضرت امیر خسرو شمال ہند کے وہ شاعر ہیں جنہیں ہم اردو کا پہلا شاعر کہتے ہیں۔ ان کے یہاں مختلف قسم کے اصناف میں ہندی یا ہندوی یا اردو میں کچھ کلام ملتا ہے جس کے استناد کے بارے میں محققین میں اختلاف ہے۔ تاہم یہ بات یقینی ہے کہ حضرت امیر خسرو نے ہندی میں کلام کہا۔ ان کے بعد ایک عرصے تک اس زبان کو تخلیقی اظہار کا ذریعہ نہیں بنایا گیا۔ کہیں کہیں صوفیاء کرام کے یہاں اس زبان میں تخلیقی اظہار کی مثالیں ملتی ہیں، لیکن غالب رجحان فارسی گوئی کا ہی رہا۔ شمال ہند میں فارسی زبان کو بہت زیادہ اہمیت حاصل تھی اور یہاں کے علماء، شعراء، ادباء اپنے تخلیقی اور علمی اظہار کے لیے اسی زبان کو استعمال کرتے تھے۔ یہ وہ زمانہ ہے جب اورنگزیب کی حکومت ہے اور سن 1700 میں ایک اہم واقعہ رونما ہوتا ہے، وہ یہ کہ ولی جو دکن کا بہت اہم شاعر ہے دہلی کا سفر کرتا ہے۔ اس کے سفر کے زمانے میں دلی میں بہت سے اہم فارسی گو شعراء موجود تھے جو اپنا تخلیقی اظہار فارسی میں کر رہے تھے۔ لیکن ایک بات اور ہے جو ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے کہ فارسی کے متاخرین شعراء میں سے کچھ اہم شعراء نے ریختہ گوئی کو بھی اختیار کیا تھا۔ وہ تفنن طبع کے طور پر اردو میں شعر کہتے تھے، لیکن وہ خصوصی طور پر فارسی ہی کے شاعر تھے۔ انہوں نے جس طرح کے ریختے کہے اس نے بھی شمال ہند میں شاعری کو فروغ دینے میں بنیادی کردار نبھایا۔ یہ لوگ ولی کی آمد سے پہلے یا ولی کے دیوان کی آمد جو سن 1721 میں ہوئی اس سے پہلے ریختہ کہہ رہے تھے، لیکن جیسے ہی ولی کا دیوان دلی آتا ہے سن 1721 میں اور اس میں شاعری کا وہ رنگ ملتا ہے جو شمال ہند کے شعراء کی طبیعت سے ہم آہنگ تھا، تو یہاں کے شعراء نے فارسی کے ساتھ اردو کو بھی اپنا شعری اظہار کا ذریعہ بنا لیا۔ اردو کو شعری اظہار کے ذریعہ بنانے کے پیچھے بہت سے امور کام کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اورنگزیب کی وفات کے بعد مغلیہ سلطنت کا زوال شروع ہو جاتا ہے اور دلی میں تہذیبی، سیاسی، ثقافتی، تمدنی زوال کے ساتھ ساتھ فارسی زبان بھی زوال کی زد میں آ جاتی ہے اور مقامی زبانوں کو فروغ حاصل ہونے لگتا ہے۔ اب فارسی کے بجائے جو مقامی زبان یعنی عوامی زبان جسے بعد میں اردو کہا گیا، اس کو اختیار کرنے کی طرف توجہ دی جانے لگتی ہے۔ ہمارے یہاں کے وہ شعراء جو ہندوستانیون نسل تھے لیکن فارسی زبان پر جن کی زبردست گرفت تھی، جب وہ شعر کہتے تو ایرانی ان کے کلام میں عیب نکالا کرتے تھے اور اپنے آپ کو اہل زبان کہہ کر انہیں رد کرنے کا رجحان ان کے یہاں غالب تھا۔ جب ہندوستانی فارسی گو شعراء نے ولی کے کلام کو دیکھا کہ ایک ایسی زبان جس کو ہم گری پڑی زبان کہہ رہے تھے، اس میں فارسی شاعری کی
बराबर की शायरी की जा सकती है, तो उन्होंने अपनी मादरी ज़बान को अपना वसीला इजहार करार दे लिया और बहुत अहम शायर इस तरफ मुतवज्जो हुए और शुमाल हिंद में उर्दू शायरी में फ़रोग़ पाना शुरू किया। मैं जिन रेख्ता गो शोरा की बात कर रहा था उनमें मिर्ज़ा मुअज़्ज़ुद्दीन मोहम्मद मूसवी, बेदिल, कबूल कश्मीरी, सादुल्ला गुलशन, ग़ज़लबाश खां उम्मीद, नवाब अमीरुद्दीन खान जाम और खान आरज़ू और मुखलिस जैसे शोरा थे जो बस असलन फ़ारसी के शायर थे, लेकिन इन्होंने अपने मुँह का मज़ाक बदलने के लिए उर्दू में रेख्ते कहे थे। हमें इनकी ज़बान और बयान के बारे में ये बात ख़ास तौर पर देखनी है कि उस वक्त उर्दू ज़बान अभी अपने इब्तदाई दौर में थी और उस पर कस्बाती और मकामी असरात ज़्यादा हावी थे। ये असरात इनके यहाँ भी मौजूद हैं। हमें बेदिल जैसे अजीम शायर की गज़ल भी मिलती है जिसकी ज़बान को देखकर शक होता है क्या ये उनके ज़माने की ज़बान है। देखें, एक शेर आप अंदाज़ा लगाएं कि किस तरह की ज़बान बेदिल के यहाँ पर मिलती है। बेदिल कहते हैं कि मत पूछ दिल की बातें, वो दिल कहाँ है हम में, मत पूछ दिल की बातें, वो दिल कहाँ है हम में, इस तुख्म मिसाल का हासिल कहाँ है हम में। तो ये बात हमारे सामने आती है, इस तुख्म बेमिसाल का हासिल कहाँ है हम में। ये जो ज़बान है, ये ज़बान बहुत ही ज़्यादा साफ़ सुथरी ज़बान है। तो जब वली का दीवान आया तो हमारे इन शोरा ने जो यहाँ पर मौजूद थे उसको देखा, तो वली के कलाम की जिस चीज़ ने इनको मुतासिर किया वो ये था कि वली ने अपनी गज़ल में फ़ारसी गज़ल की तमाम रिवायात को जज़्ब कर लिया था और उसके साथ साथ जो मकामी असरात थे, मकामी ज़बान का जो मामला था, उसको फ़ारसी रिवायत से बहुत सलीक़े से हम आहंग कर दिया था और यही चीज़ यहाँ के शोरा की तबीयत से मेल खाती थी। लिहाजा उन्होंने उस रिवायत को जो वली ने कायम की थी कबूल किया और वली को अपना मानवी उस्ताद करार देते हुए अपनी रेख्ता गोई या उर्दू शायरी का आगाज़ किया। वो शोरा जिन्होंने सबसे पहले उर्दू को बाकायदा तौर पर शेरी इजहार का ज़रिया बनाया, उनमें हातिम और फ़ाइज़ और उनके साथ दूसरे शायर भी हैं जिन्होंने इसको इजहार का ज़रिया बनाया है। हातिम एक रिवायत के कायम करने वाले हैं, उनके बारे में तफसील से गुफ्तगू हम बाद में करेंगे, लेकिन हातिम जो है वली को अपना उस्ताद करार देता है और उनके रंग शायरी को अपने लिए रहनुमा करार देता हुआ नज़र आता है। इस तरीके से फ़ाइज़ के यहाँ भी वली के असरात बहुत खुले तौर पर नज़र आते हैं। इन दोनों शोरा के यहाँ ऐसी गज़लें मिलती हैं जो वली की ज़मीन में कही गई हैं। इसके अलावा के आबरू और नाजी, ये भी इन्हीं के ज़माने के शायर हैं, ये भी वली से मुतासिर होकर उर्दू में शेर गोई की तरफ रुख करते हैं। अब यहाँ ये बात बड़ी अहमियत की हामिल है कि ये शोरा शायरी का आगाज़ करते हैं वली के असर से। वैसे इनके सामने रेख्ता गोई की एक रिवायत मौजूद थी, लेकिन इनको यहाँ शायरी की जो तहरीक मिलती है वो असल में वली है। अब इनके यहाँ शायरी के आगाज़ में जो रुझान आगे बढ़ता है या ये रुझान नमू पाता है वो नहीं है जो वली के यहाँ पर है। यानी कि इन्होंने वली की जो सादा निगारी और ख़ूबसूरत तर्ज़ निगारिश थी उसके बिलमुकाबिल ईहाम गोई को इख्तियार किया। कुछ नक़ाद ये भी कहते हैं कि वली की इत्तिबा में ऐसा किया, लेकिन वली के यहाँ पर ईहाम गोई एक गालिब रुझान के तौर पर नहीं है। उनके यहाँ ईहाम गोई की मिसालें मिलती हैं, लेकिन ईहाम गोई का वो रवैया उनके यहाँ नज़र नहीं आता जो शुमाली हिंद यानी दिल्ली के शायरों को यहाँ पर फ़रोग़ पाता है।
تو یہ ایہام گوئی ان لوگوں نے کیوں اختیار کی، اس کے بارے میں الگ الگ محققین نے الگ الگ باتیں کہی ہیں۔ محمد حسین آزاد اس کا تعلق ہندوی شاعری سے جوڑتے ہیں، برج بھاشا سے جوڑتے ہیں، اور دوہروں کی نقل کے طور پر اس کو کہتے ہیں کہ انہوں نے ہندوی اثرات قبول کرتے ہوئے، برج بھاشا کے اثرات قبول کرتے ہوئے، جس میں دوہرے کہے جاتے ہیں، جس میں دو معنی باتیں کہی جاتی ہیں، اس کو قبول کرتے ہوئے انہوں نے اس کو اپنایا۔ ایک دوسری بات ڈاکٹر زور کا یہ کہنا ہے کہ شمال ہند کے شعراء نے جب دکنی شعراء کے کلام کو دیکھا تو اس میں ہندوی اثرات، یعنی زبان کے اعتبار سے ہندوی اثرات تھے۔ ان ہندوی اثرات کو دیکھتے ہوئے انہوں نے یہ سمجھا کہ یہ شاعری برج بھاشا سے متاثر ہے، لہٰذا انہوں نے برج بھاشا سے دوہرے کا اثر قبول کرتے ہوئے ایہام گوئی کی طرف رخ کیا۔ دوسری طرف جو اہم بات ہے وہ کہی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ اس کو ہم ہندوی اثرات کے مقابلے میں اگر فارسی اثرات قرار دیں تو زیادہ مناسب ہوگا۔ وہ یہ کہ جس وقت یہ لوگ شعر گوئی کی طرف رخ کرتے ہیں اس وقت دہلی میں فارسی شاعری اپنے انجام کو پہنچتی نظر آتی ہے، اور متاخرین شعراء کے یہاں صنعت گری اور پیچیدہ گوئی نے ایک غالب رجحان اختیار کر لیا ہے، اور شاعری اسی کو تصور کیا جا رہا تھا۔ صائب اور بیدل کے یہاں پر اس قسم کی شاعری کے اعلیٰ نمونے موجود تھے، چنانچہ اردو کے وہ شعراء جنہوں نے ان شعراء کے زیر سایہ شاعری کا سلسلہ شروع کیا، انہوں نے فارسی شاعری کی صنعت گری اور پیچیدہ گوئی کو اختیار کر لیا۔ فارسی شاعری میں ایہام گوئی کا جو رجحان تھا وہ اپنے آپ میں اہمیت کا حامل ہے، لیکن ہمارے یہاں کے شعراء نے جب ایہام گوئی کو اختیار کیا تو آپس میں مقابلہ آرائیاں شروع ہوئیں، اور ہر شاعر نے اپنے آپ کو بڑا ایہام گو شاعر ثابت کرنے کے لیے اس میں ایسے نئے نئے پہلو نکالے کہ شاعری معمہ بن کر رہ گئی، اور اس میں درد و اثر، تاثیر، کیفیت، سوز و گداز، تخیل کی بلند پروازی، یہ تمام چیزیں، معنی کی اہمیت وہ کم ہوتی چلی گئی، اور شاعری صنعت گری متصور ہونے لگی۔ یہ سلسلہ تقریباً 30 سال تک چلا، لیکن جب وہی شعراء جو اس ایہام گوئی میں اپنے آپ کو آگے بڑھا رہے تھے، ان کے یہاں بھی یہ خیال پیدا ہوا کہ ہم ایہام گوئی کے خلاف ہمیں آنا چاہیے، کیونکہ ایہام گوئی شاعری کو خراب کر رہی ہے۔ لہٰذا وہی شعراء جو ایہام گوئی میں پیش تھے وہ اس کے خلاف کھڑے ہوتے نظر آتے ہیں، اور ایہام گوئی کی جگہ پر سادہ گوئی کو اختیار کیا جاتا ہے۔ ان میں خود حاتم جو ایہام گوئی کے بڑے اچھے شاعر تھے، انہوں نے اپنا دیوان دوبارہ مرتب کیا اور اس کا نام دیوان زادہ رکھا، جس میں ایہام سے متعلق اشعار کو الگ کر دیا گیا، اور آسان شاعری جو سادہ گوئی تھی اس کو اس میں جگہ دی گئی۔ مرزا مظہر جان جناح نے اس سلسلے میں بہت اہم خدمات انجام دی۔ تو اس طرح 30 سال کا ایہام گوئی کا یہ دور ہے، یہ ختم ہوتا ہے، اور اس کے بعد وہی شعراء ایہام گوئی سے سادہ گوئی کی طرف قدم بڑھاتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ایہام گوئی نے جہاں ایک طرف یہ نقصان پہنچایا کہ شاعری میں سوز و گداز، درد، اثر، تاثیر، تخیل کی بلندی، معنی کی گہرائی کو کم کر دیا، وہیں دوسری بات جو رضا جعفر نے کہی ہے وہ یہ کہ اس سے زبان اور لفظ پر غور و فکر کا رجحان عام ہوا، یعنی کہ ایک اس سے فائدہ بھی ہوا کہ شعراء زبان لفظ کے معنی پر غور کرنے لگے اور ان کے معنوی امکانات کو روشن کرنے کی روش عام ہوئی۔ دوسری یہ کہ مقامی زبان کے الفاظ کو اہمیت دی جانے لگی، اور فارسی الفاظ پر جو انحصار تھا وہ دھیرے دھیرے کم ہونے لگا، اور ہمارے یہاں کے محققین نے اردو زبان کو اپنی تحقیق کا موضوع بنایا، جس میں خان آرزو نے نوادر الالفاظ نام سے کتاب لکھ کر یہ ثابت کر دیا کہ اب یہ زبان بھی دھیرے دھیرے اس لائق ہو جائے گی کہ اس میں وہ تمام موضوعات جگہ پا سکیں گے جو فارسی شاعری میں اب تک پاتے رہے ہیں، اور یہ زبان بھی ان تمام موضوعات کو اپنے دامن میں سمیٹ سکے گی جو فارسی کے دامن میں موجود ہے۔ لہٰذا
بعد میں آنے والے شاعروں نے یہ ثابت کر دیا کہ اردو زبان میں اتنی طاقت ہے، اتنی قوت ہے، اتنی صلاحیت ہے کہ وہ تمام طرح کے موضوعات کو اپنے دامن میں سمیٹ لے، اور انہوں نے اپنے کلام سے اس بات کو ثابت بھی کیا۔ اب کون کون شعراء ایہام گوئی سے متعلق تھے اور ان کے بعد کون کون شعراء سادہ گوئی کی طرف مائل ہوئے، اس تفصیل کو ہم اپنے اگلے لیکچر میں آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔